کروں جیسا کہ ماہ رجب المرجب کی ابتدا ہونے والی ہے، اور اگر ماہ رجب المرجب کے حوالے سے دیکھیں تو رجب، شعبان اور رمضان اللہ کے یہ مسلسل جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جس میں جنگ و قتال حرام ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی اس مہینے کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اگرچہ ایک روایت میں رمضان کو بھی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، مگر اس حدیث میں رسول خدا نے رجب کو بھی اللہ کا مہینہ قرار فرمایا ہے۔ اور اس میں اگر حدیث دیکھیں تو 3 کاموں کی زیادہ تلقین کی گئی کہ ہم ماہ رجب میں کیا کام کریں۔ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان روزہ رکھے، کہ انسان اس مہینے میں روزہ رکھ کے اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق ٹھہر سکتا ہے۔ اور یہاں تک کہ معصوم سے روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ جہنم سے 1 سال کی دوری پہ چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ رکھیں تو اس کے لیے بہترین عمل جو معصوم نے بتایا وہ اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، امام علیہ السلام نے اسے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ اس نے کہا رجب کا مہینہ ہے۔ امام نے کہا تم نے سارے مہینے میں کوئی روزہ رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مولا میں نے تو کوئی روزہ نہیں رکھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم رجب کے مہینے میں اتنی بڑی عبادت سے محروم رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے امام ابھی رجب کا مہینہ ختم نہیں ہوا، کیا میں ابھی بھی روزہ رکھ کر وہ ثواب حاصل کر سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابھی ماہ رجب کے کچھ دن باقی ہیں، تم ابھی بھی روزہ رکھ کے وہ ثواب کما سکتے ہو۔ پھر امام نے کسی حدیث میں اس شخص کو کہا کہ اگر تم ایک ماہ رجب کا روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس ایک روزے کی وجہ سے جو موت کے وقت کی سختیاں ہوتی ہیں اور جو قبر میں سختیاں ہوتی ہیں اللہ تمہیں اسے بچا دے گا۔ اور کہا اگر تم 2 دن روزہ رکھو گے تو قبر اور موت کے سختیوں کے ساتھ جو حشر کے میدان کی سختیاں ہوں گی اللہ تمہیں اس سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور کہ اگر تم 3 دن کے روزے رکھو گے تو اللہ تمہیں موت کی سختیاں، حشر، قیامت کی سختیوں کے ساتھ تم پر جہنم کو حرام کر دے گا اور جنت کو واجب کر دے گا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس عمل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ کہ سردی کے دن ہے، بس اوقات انسان یہ بھی سوچتا ہے چلو دن چھوٹے ہیں روزہ رکھ لیتا ہوں کون سا مشکل ہے، لیکن ہمیں شیطان کے ایسے وسوسوں سے بھی بچنا چاہیے۔ نہیں، ہمارے ذہن میں خالصتاً قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے کہ نہیں دن چھوٹے ہوتے یا بڑے ہوتے، جب میں نے ماہ رجب کے روزے کا ثواب حاصل کرنا تھا اگر گرمیاں ہوتی پھر بھی میں رکھتا تھا۔ ہمارے اندر شیطانی وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر جو دوسرا عمل ہے وہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رجب میں اللہ سے زیادہ استغفار طلب کرو، کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ اس حوالے سے مشہور روایت ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں مگر اسے دوبارہ یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں کہ استغفار ہم سمجھتے ہیں صرف میں نے گناہوں کو بخشوانے کے لیے استغفار کرنی ہے، نہیں، ہماری معنوی تمام مشکلات کا حل اس استغفار کے اندر ہے۔ مشہور روایت ہے، جناب ابن عباس کہتے ہیں ایک بندہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا میں گناہگار ہوں، کوئی عمل بتاؤ۔ امام نے کہا استغفار کرو۔ ایک دوسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے قحط سالی ہو گئی ہے، بارشیں نازل نہیں ہو رہی، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، مولا مجھے کوئی عمل بتاؤ۔ امام نے اسے کہا استغفار کرو۔ وہ بندہ چلا گیا، ایک تیسرا بندہ آیا، وہ کہتا ہے مولا پہلے میں مالدار تھا، اب عجیب غربت آ گئی ہے، مجھے کوئی عمل بتائیے کہ پھر سے مالدار ہو جاؤں۔ امیر المومنین نے اسے کہا استغفار کرو۔ وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، وہ کہتا مولا میں صاحب اولاد نہیں ہوں، بے اولاد ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔
इमाम ने उसे कहा तुम इस्तिग़फ़ार करो। इतने में एक और बंदा आया, अमीरुल मोमिनीन से कहता है कि मौला हमने एक अपने शहर वालों ने नहर निकाली थी ताकि अपनी बागात को सैराब करें, अब वो बाग खुश्क हो गया है, नहर खुश्क हो गई है, तो हमें कोई अमल बताइए ताकि फिर से हमारे बागात आबाद हो जाए, नहर जारी हो जाए। इमाम ने कहा तुम भी इस्तिग़फ़ार करो। अब वो बंदा जब उठ के गया तो पास जो इमाम के साहब थे उन्होंने कहा कि हर बंदा जो भी आके अपना मसला बताता है आप उसे एक ही अमल कह देते हैं, इस्तिग़फ़ार करो। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो मैं हर एक को एक ही अमल बता रहा हूँ ये मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है। सूरह नूह के अंदर अल्लाह ने फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो आसमान से मूसलाधार बारिश तुम पर नाज़िल करेगी। यउमुद्दिकुम बिअम्वालिम व बनीन, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माल को भी बढ़ा देगा, तुम्हारी औलाद को भी बकसरत अता करेगा और तुम्हारी नहरों को भी जारी कर देगा। तो इसलिए अज़ीज़ दोस्तों बुजुर्गों, माह रजब के अंदर ये जो इमाम ने हमें इस्तिग़फ़ार की तलक़ीन की है हमें इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। यानी हमारी जो मादी मुश्किलात हैं उसका हल भी हमारे इस्तिग़फ़ार के अंदर है। और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये जो रजब के महीने का नाम है, रजब एक जन्नत में नहर का नाम है, उसके नाम पर इसे रजब कहा जाता है। और मासूम ने फरमाया जो इस महीने में अल्लाह की बारगाह में रोज़ा रखता है अल्लाह जन्नत में उसे उस नहर से सैराब करेगा। और फिर कहा इमाम ने कि इसे रजबुल असब भी कहा जाता है, अलिफ स्वाद और बा के साथ रजबुल असब का। इमाम ने फरमाया असब का मतलब है रहमतें बरसना, यानी जो बंदा ये चाहता है कि मैं खुदा से उसकी रहमतों का तलबगार बनूं तो ये वो महीना है जिस पे अल्लाह अपनी बेपनाह रहमतें नाज़िल करता है। सिर्फ ये है कि खुदा से हम उसकी रहमतों के तलबगार हों। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रोज़ा रखने, इस्तिग़फ़ार करने और अल्लाह के बारगाह में रहमतों के तलबगार बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत पढ़िए।